کل کی گفتگو اس تعلق سے ہوئی تھی کہ نبیوں میں سب سے پہلے جو زمین پر تشریف لائے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام. یہ مسلمانوں کی طرف ان کو شریعت کے احکام کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیا یعنی بھیجا گیا. اور کفاروں کی طرف جو نبی اور رسول آئے سب سے پہلے کون؟ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام. کتنے سالوں تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف لانے کے لیے کوشش کی؟ 9.5. اور اس میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ چند لوگ. مطلب اس کی تعداد میں نے کہا کہ 70 بھی ہے، کسی نے کہا 90، یعنی مختلف اقوال ہے، لیکن بہت کم لوگ. اتنی لمبی مدت میں پتہ چلا کہ ان کے زمانے کے جو کفار تھے بہت سخت دل تھے. تو اسی سے ہمیں سمجھنا چاہیے جب پیغمبروں نے اللہ کے ہر حکم کے آگے جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہ کرتے رہے تو ہم ان کے غلام ہیں. ہمیں دین کے راستے میں آنے والے ہر تکلیف کا استقبال کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. برابر. پھر کیا ہوا جب ایمان نہیں لائے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب انہیں یقین کامل ہو گیا کہ بس اب یہ لوگ کسی بھی طرح اللہ رب العزت کی دین کی طرف نہیں آئے گے تو ان کے لیے پھر آپ نے ہلاکت کی دعا فرمائی. تو پھر کیا ہو گئے؟ بارش نازل ہوئی اور سب کے سب تباہ ہو گئے سوائے جو کشتی کے اندر سوار. انبیاء کی تعداد کے تعلق سے کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے؟ کتنے انبیاء پر ایمان لائے؟ کوئی تعداد ہے اس تعلق سے؟ آواز سے بولیں. برابر. تعین کے ساتھ گنتی متعین نہیں کرے گے ہم کتنے انبیاء پر. ہاں، جن کی تعین جن کے نام قرآن مقدس میں موجود ہے تو ان کی تعین پر ہم متعین نبیوں پر ایمان لائیں گے. جن کا ذکر متعین طور پر ہے، جن کی تعین قرآن میں ثابت ہے نام کے ساتھ کہ یہ نبی ہے، تو پھر ان پر ہم تفصیل ایمان لائیں گے. اور جن کا نام مذکور نہیں ہے بغیر تعین پر ہم ان پر ایمان لائیں گے. اب نبیوں میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اور پھر حضرت نوح علیہ السلام. قرآن کی آیت وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، یقیناً ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی. تو اس تعلق سے گفتگو تھی. برابر. تو کل ہم نے گفتگو کی تھی فتح رضیہ کی روشنی میں، اور آج ایک آیت پر مختصر کلام پھر کچھ حدیثوں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اصل میں یہ چیز جو ہے وہ انسان اگر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو فضیلت عطا فرمائی، اب کوئی ان کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے تو آپ بھی دماغ سے بالکل سمجھ لے کہ فضیلت کس نے عطا کی؟ ہم سب کے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. تو ان کی افضلیت کا انکار کرنے والا کیا ہوا؟ کافر ہوا نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مان رہا، اور حکم خدا کو نہ مانے. آپ سمجھ لائے. اور یہ باب اعتقاد میں سے، عقیدے کے باب میں سے ایک آیت ہم نے آج لی ہے، وما ارسلنا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین صرف خاص اپنی قوم پر رسول کر کے بھیجے جاتے ہیں. اور آیت کا ترجمہ کیا ہو کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر خاص کر اسی قوم کی زبان، یعنی جس قوم کی طرف نبی کو بھیجا وہ انہی قوم کے لیے. بس ایک بستی میں تو ایک بستی کے لیے ایک علاقہ، اس کے پھر دوسرا علاقہ اس کی ذمہ داری میں نہیں تھا. قرآن کی کچھ آیتیں بھی تحریر فرمائی اعلیٰ حضرت نے. اگلے انبیاء صرف اپنی قوم کے رسول ہوئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
کائنات میں یعنی دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے، وہ صرف بولیے اپنی قوم کے آگے میری بات سمجھ میں، اور ہمارے رسول ہر فرد مخلوق کے لیے، ہر فرد کے لیے، ایک افراد کو، ایک شخص یعنی تمام مخلوق، وہ پھر کسی بستی کا ہو، پھر وہ عرب کا ہو کہ پھر وہ عجم کا ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہو یا پھر بھارت میں رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ اور یہ بات اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے ایسے نہیں کہ قرآن کی آیتوں سے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان کی قوم بس، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے کہا ارشاد باری تعالیٰ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہود کی طرف اور عاد کی طرف ان کے برادری سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ان کے ہم قوم، برادری مطلب اب سمجھتے سماج، یعنی ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ تو قوم عاد کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے سماج کے لوگ، ان کی برادری کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، اور فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اور قوم سمود کی طرف ان کی برادری سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو قوم سمود کی طرف کن کو بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ تو ان کی جو نبوت میں جتنے لوگ تھے وہ ان کی قوم کے لوگ تھے، برابر دوسری بستی کے لوگ نہیں، دوسری قوم کے لوگ نہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا، حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف جو ان کی برادری کے لوگ تھے، یعنی مدین کی طرف ان کی برادری سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس طرح بہت سی آیتوں کو ذکر فرمایا ہے، آخر میں صرف ایک بات میں آپ کے سامنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلی 4-5 آیتوں کا جو خلاصہ نکلا وہ کیا نکلا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ ان پیغمبروں اور ان کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں ان تمام پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اپنے احکامات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے، مگر صرف ان کی قوم تک، برابر۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، نہ بھیجا ہم نے تمہیں مگر سب لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا اور در سناتا، یہ بہت لوگ بے خبر ہیں، یعنی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما ارسلنا کا ارسل کا مطلب بھیجنا ہوتا ہے، وما ارسلنا، اور ہم نے کاف اس سے اشارہ کس طرف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما ارسلنا کا ہم نے نہ بھیجا، کاف مانے آپ کو، الا مگر، کاف مطلب ہوتا ہے تمام لوگ، سب کے سب، للناس مانے لوگ، یعنی آپ کی رسالت تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور کیوں بھیجا؟ بشیرا و نذیرا، بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، اور نذیر مانے نون زال یارا، نذیر مانے در سنانے والا۔ ولیکن، لیکن، ولیکن اکثر الناس، زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور دوسری آیت کریمہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے فرمایا تو تم فرما دو اے لوگو میں خدا کا رسول ہوں تم سب کی طرف، میں خدا کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت مانے میں بھیجا گیا، الی الخلق، خلق مانے مخلوق، ان تمام لوگ، کافہ میں تمام لوگوں کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کی افضلیت مطلقہ کی یہ دلیل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، تو آپ کی افضلیت
مطلقہ کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کے ارشادات سے. وہ کیا ہے آپ کو یاد؟ بہت آسان سی بات. ان اللہ تعالی فضل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء. فضل کا مطلب ہوتا ہے فضیلت دینا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی، وعلی اہل السماء اور تمام آسمانوں والوں پر، یعنی نبیوں پر بھی اور ملائکہ پر بھی، سب آ گئے سب. بے شک اللہ نے نبی پاک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور ملائکہ سے افضل کیا. حاضرین نے وجہ تفضیل پوچھی، یعنی جو صحابہ کرام وہاں تشریف فرما تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر وجہ تفضیل پوچھی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء سے افضل. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہا آپ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس کی ہی زبان میں، یعنی اسی کی قوم کی زبان میں. تو پتہ چلا کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے. وقال لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس. مگر نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے لوگوں کے لیے. اور اس کی وضاحت بھی ایک تفسیر کے حوالے سے ہوئی کہ فارسلہ الی الانس والجن، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانوں کی طرف اور تمام جناتوں کی طرف بھیجا ہے. تو جس طرح ہم میں مومن ہے اسی طرح جناتوں میں مومن ہے، جس طرح ہم میں کافر ہے اسی طرح جناتوں میں بھی کافر ہے. ہاں بل یہ کہ ان میں اکثر کافر ہے لیکن مومن بھی ہے، اور ہم میں اکثر مومن ہے زیادہ تر کافر نہیں ہے. اگلی بات علماء فرماتے ہیں رسالت والے کا تمام یعنی نبی پاک جنوں انس کو شامل ہونا اجماعی ہے. نبی کی رسالت کا تام یعنی عام ہونا کن کو شامل؟ تمام انسانوں اور جناتوں کو، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے. محققین کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کی طرف بھی نبی بنا کے بھیجے گئے. بس یہ ہے کہ وہ مکلف ہے تو تشریف کے لیے، ہم ہماری طرح نہیں کہ نبی کی شریعت کے احکام ان پہ لاگو نہیں ہے، عزت اور حوصلہ افزائی کے لیے، تشریف کے لیے. کما حققنا بتوفیق اللہ تعالیٰ فی رسالت اجلال جبرائیل، یہ ایک رسالہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تحریر، اس میں اس بات کو ذکر فرمائے. بلکہ تحقیق اعلیٰ فرماتے ہیں بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حجر و شجر یعنی پتھر اور درخت، ارض و سما یعنی زمین و آسمان، جبال اور بہار، جبل کی جمع جبال یعنی پہاڑوں اور سمندروں، تمام ما سوا اللہ کے ساری مخلوقات کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احاطہ عامہ و دائرہ تامہ میں داخل، ساری چیزیں نبی کی رسالت میں داخل ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس. کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے رسول اللہ نہ جانتی ہو مگر بے ایمان جن اور آدمی. پتھر نبی کو مانتا ہے، نبی نے فرمایا. درخت نبی کو مانتا ہے، یہ کون کہہ رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان نبی کو مانے، آسمان مومن، زمین نبی کو مانے اور نہ مانے تو انسان. نبی کی افضلیت کا بھی انکار کرے، نبی کے علم غیب کا بھی انکار کرے. اب نظر کیجئے، اب یہ بہت لمبی گفتگو ہے لیکن ایک بار پھر تھوڑی سی وضاحت کہ حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں. بہت سی وجوہات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، وقت نہیں اتنا. حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں، یہ بات یاد رکھ لینا. پھر ایک بار پھر حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں بلکہ اولین و آخرین، آقا سے پہلے جو گزرے اور آقا کے بعد جو آگے، سب کو حاویان، سب کو شامل. ترمذی شریف کے اندر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرکار فاروق اعظم نے دریافت کیا
کہ حضور کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کس وقت نبی بنایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، اس وقت میں نبی تھا، اس وقت میں نبی تھا۔ یہ کس نے بیان کیا؟ ہم سب کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے کہنے پر، کس کے سوال کرنے پر؟ سرکار فاروق اعظم پر۔ اب نادان اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو جو شک اگر کہے، شک کی وہاں گنجائش نہیں، لیکن میں کہوں کہ آنے والے لوگوں کے شک کو دور کرنے کے لیے فاروق اعظم کی فراست نے اس وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو سوال نبی کی بارگاہ میں، نبی کی موجودگی میں نبی سے کیا۔ اس کے بعد بھی اب 1400 سال ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ پتا چلا وہ 40 سال خود کے زندگی کے گزر گئے، لیکن ابھی کسی کے 60 گزرے، کسی کے 100 گزرے ہو گئے، انہیں اپنا سچا عقیدہ نہیں معلوم، تو وہ دوسری دین کی باتیں وہ کیا بتا پائے گی؟ کہ اتنا پاکیزہ عقیدہ ان کے دماغ میں موجود نہیں ہے، تو دوسری باتیں وہ کیا بتا سکتے ہیں؟ اب حدیثیں تو بہت ہے، لیکن میں تین چار حدیثوں میں ایک بات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے۔ کون راوی ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بھیجی؟ وحی۔ اے عیسیٰ ایمان لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عیسیٰ ایمان لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیری امت سے جو لوگ اس کا زمانہ پائے انہیں حکم کر کے اس پر ایمان لائے، تم بھی ایمان لاؤ اور جو تمہارے وصال کے بعد۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی ایک آن کے لیے بھی ان کو موت نہیں آئی، وہ تو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ یعنی آپ کے بظاہر آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد جو لوگ آئے، برابر آپ کے یعنی لوگوں کے مجمع میں نہ رہنے کے بعد جب نبی اکرم آئے اور آپ کے ماننے والے لوگوں، انہیں حکم دو کہ وہ نبی پہ ایمان لائے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو نہ پیدا کرتا، نہ جنت و دوزخ بناتا۔ جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا، اسے جنبش تھی، حرکت، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، پس وہ سکون پا گیا۔ کتنی پیاری حدیث۔ دیکھ دوسری حدیث، دائلوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مفسر قرآن، ابھی انشاءاللہ وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے پاس جبرائیل امین نے حاضر ہو کر عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہ ہوتے تو میں جنت کو نہ بناتا، اگر تم نہ ہوتے میں دوزخ کو نہ بناتا۔ یعنی آدم و عالم، حضرت آدم علیہ السلام اور تمام عالم سب تمہارے طفیلی ہے، تم نہ ہوتے تو مطیع و عاصی یعنی نیکوکار اور گنہگار کو کوئی نہ ہوتا۔ جنت اور دوزخ کس کے لیے ہوتی؟ جب کوئی ہوتا ہی نہیں تو جنت اور دوزخ کس کے لیے ہوتی؟ اور خود جنت اور نار اجزاء عالم سے ہے، عالم کے اجزاء میں سے جنت بھی اور دوزخ بھی ہے، جن پر تمہارے وجود کا پرتو پڑا۔ یعنی یہ کائنات کی جو بہار ہے، یہ کائنات کی جو بہار ہے وہ تمہارے وجود کی برکت سے ہے۔ اور دوسری پیاری حدیث حضرت اللہ تبارک، اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ بنی اسرائیل کو خبر دے دے کہ جو احمد کو نہ مانے گا اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں نبی کا میلاد منائے، نبی کا ذکر جمیل کرے، اور آج کا وہابی نبی کے لقمے کو کھا کے مصطفیٰ کی شان بیان کر دے، تو کہا یار اتنی شان بیان کرتے ہو؟ دنیا میں جس میں ظاہری کے ساتھ نبی پاک تشریف نہ لائے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے، اور اس حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ خبر دے رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، بنی اسرائیل کو خبر دے دے کہ جو احمد کو نہ مانے گا اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ عرض کی اے میرے رب احمد کون ہے؟ اے میرے رب احمد کون ہے؟ فرمایا میں نے کوئی مخلوق اس سے زیادہ اپنی بارگاہ میں عزت والی نہ بنائی، اپنی بارگاہ میں اس سے زیادہ کوئی مخلوق عزیز عزت والی نہ بنائی۔ میں نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے نبی کے نام کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا، اور جب تک وہ اور اس کی امت داخل نہ ہو لے جنت کو تمام مخلوق پر حرام کیا۔ وہ اور اس کی امت جب تک جنت میں داخل نہ ہو، قسمت ہے ہماری عاشقان مصطفیٰ، اپنی قسمت پر جتنا ہم ناز کریں۔ اور عرض کی الہی اس کی امت کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام التجا کر اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی الہی اس کی امت کون ہے؟ فرمایا وہ بڑی حمد کرنے والی، وہ بڑی حمد کرنے والی، اور ان کی اور صفت جلیلہ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے، اور ان کی اور صفت جلیلہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی اور نبی پاک کی مخلوق یعنی آپ کی امت کی صفت جلیلہ کو بیان فرمایا۔ کتنا مقام ہے ہم سب کا، ہمیں اگرچہ سیاہ کار گنہگار، لیکن اللہ تعالیٰ جس عقیدے پر ہم کو رکھا ہے اور جن کا فیضان ہے، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار شہید الشریعہ، ان بزرگان دین کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی عظمت کو تو بیان کیا، لیکن نبی کی عزت کے صدقے میں خدا نے اس امت کی عظمت کو بیان کیا، اور ان کی اور صفت جلیلہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ جب مخلوق کی صفت یعنی نبی کی امت کی تعریف جب موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو دیکھیے کیا، عرض کی الہی مجھے اس امت کا نبی کر۔ کس کی تعریف سنی؟ نبی کی نہیں، نبی کی امت کی۔ تو کیا عرض کی؟ مولا مجھے اس امت کا نبی بنا۔ فرمایا ان کا نبی انہی میں سے ہوگا، ان کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کی الہی مجھے اس نبی کی امت میں کر، الہی مجھے اس نبی کی امت میں کر۔ فرمایا تو زمانے میں مقدم اور وہ متاخر، یعنی تمہارا زمانہ آگے ہے اور ان کا زمانہ بعد میں ہے، مگر ہمیشگی کے گھر میں، مگر جنت میں تجھے اور اسے جمع کر دوں گا۔ اتنا اعزاز اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا، اور آج بھی لوگ نہ مانیں تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ وہ عقل کے اندھے ہی ہے نا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ حقہ پہ ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی بات سمجھ میں نا، اس لیے ہم نے شامل کر لی، پھر انشاءاللہ